نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، 2 نومبر بروز ہفتہ حسن اللہ یاری سے میری بات ہوئی تھی، تو پہلے میں نے یہ کہا کہ مجھ سے سورۃ الحجرات کی پہلی 3 آیتیں اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 48، 45 اور 48، 47 کے متعلق بات کریں۔ تو اس پر حسن اللہ یاری نے کہا کہ میں اب اس موضوع پہ بات نہیں کرتا، کیونکہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ بات اس کے متعلق ہو چکی ہے، کوئی اور مضمون رکھ لیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو آگ لگا دی، ان پہ تشدد کیا، ہڈیاں پسلیاں توڑ دی وغیرہ وغیرہ، اس کے متعلق بات کریں۔ تو اس پر میں نے یہ سوال کیا کہ ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 28200، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر گئے، جا کر دستک دی، لیکن اس دروازے کے متعلق ایک کتاب ہے اسنات الزہرا، اسنات الزہرا، یہ کتاب کا نام ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو گھر کا دروازہ تھا اس پر کھجور کی شاخیں لٹکائی ہوئی تھی۔ تو بہرحال اس پر میں نے اسے یہ کہا کہ ابن ابی شیبہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا کے دروازے پر گئے، جا کر دستک دی، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر آئیں اور آ کر پوچھا کہ کون ہو؟ تو کہا کہ میں عمر ہوں، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ میں آپ کے والد صاحب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور آپ کے والد صاحب کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ جو 2 آدمی آپ کے گھر میں میٹنگ مشورہ کر رہے ہیں انہیں کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں ان پر اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ تو بہرحال اس دھمکی میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی عزت بھی نظر آتی ہے، وہ اس لیے کیونکہ اندر میٹنگ یہ ہو رہی تھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنی چاہیے یا نہ کرنی چاہیے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ جہاں سیاسی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر آواز کچھ اونچی بھی ہو جاتی ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں سیاسی میٹنگیں ہوں اور یہاں پر کیا نام ہے کسی کی آواز اونچی ہو، شاید اس لیے بہرحال ہم اس کا مطلب یہی لیتے ہیں۔ تو اس پر میں نے کہا کہ پھر اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کیوں گئی تھی جبکہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گھر میں موجود تھے؟ اس پر حسن اللہ یاری سے میں نے یہ خود سنا تھا، ان کے مناظرے میں میں نے ویڈیو میں نے خود سنا تھا کہ حضرت عمر یہ گئے اور جا کر دروازے پہ دستک دی اور وہاں پر جناب اللہ پناہ دے گھر دروازے کو آگ لگا دی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و تشدد کیا،
اور تشدد کرنے کے بعد پھر جناب مولا علی آ گئے اور انہوں نے عمر کو پکڑا اور پکڑ کر زمین پر پٹک دیا اور ان کی پٹائی کرنا شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد انہیں مارنا چاہتے تھے لیکن یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے لڑائی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس بار یہ بات میں نے اس سے خود سنی تھی۔ تو اس کا پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو یہ سوال کیا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کیوں گئی، حضرت علی کیوں نہیں گئے تھے، تو اس کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جناب الزامات لگانا شروع کر دیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا شروع کر دی۔ تو بھئی شان تو ہم بھی مانتے، ہم اس کا کون سا انکار کرتے ہیں، تو اس پر اس نے اس کا جواب جو تھا وہ نہیں دیا تھا۔ تو اس پر صاف ظاہر ہے کہ جب جواب نہیں دیا تو پھر جناب الزامات لگانا شروع کر دیے، کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے، تو صاف ظاہر ہے پھر میرا دماغ تو خراب ہونا ہی تھا۔ تو بہرحال اس بار اسے میری تلخی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کی طرف میسج بھیجا کہ آئندہ ہفتہ یعنی کہ 9 نومبر عشاء کے بعد 9 بجے جو ہو گئی، تو اس میں یہ حدیث پاک ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا تھا کہ علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی۔ تو اس موضوع پر اس حدیث کے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو جناب ہم تقریباً ساری رات انتظار کرتے رہے لیکن حسن اللہ یاری نے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ تو اس بار میں نے سوچا کہ جو بات میں نے اس سے کرنی تھی کیوں نہ میں اس کے متعلق ویڈیو ہی بنا لوں، کیونکہ اصل مقصد تو لوگوں کو پیغام دینا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اصل بات ہے کیا ہے۔ تو بہرحال جو بات میں نے حسن اللہ یاری سے کرنی تھی اب میں وہی بات جو ہے وہ آپ سے کر رہا ہوں، اور کوشش کریں کہ جناب یہ میرا پیغام جو ہے حسن اللہ یاری تک پہنچ جائے، اور پھر جو میری باتیں ہوں گی اس کا اس سے جواب بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلے یہ وہ حدیث پڑھتا ہوں، یہ مسلم شریف ہے، اس میں یہ حدیث پاک ہے۔ تو بہرحال جو گوگل پہ اس کا نمبر تقریباً آتا ہے 6217، لیکن یہ میرے پاس بیروت چھاپا ہے، اس میں اس حدیث کا نمبر ہے 2404 یعنی 2402 یہ اس حدیث کا نمبر ہے بیروت چھاپا میں، اور گوگل پر اس کا نمبر آتا ہے 6217 یہ اس کا نمبر آتا ہے، اور باب کا نام ہے فضائل حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو یہ اس حدیث کے متعلق ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خلف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فی غزوۃ تبوک فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تخلفنی فی النساء والصبیان، کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک سے پیچھے چھوڑ دیا، یعنی ساتھ نہیں لے کر گئے تھے۔ اس پر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غیر انه لا نبی بعدی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا
تو مجھے اس دن بڑا رشک آیا حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں گویا کہ اپنا سگا بھائی کہہ دیا، اور صحابہ کرام کے لیے یہ بات بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اور اس کی ایک یہ مثال بھی عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ میں نے دور جاہلیت میں عمرہ کرنے کی منت مانی تھی، تو کیا اب وہ منت مجھے پوری کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے؟ اس بار حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر وہ منت ہے پوری کرو۔ اس بار حضور جب یہ حکم مل گیا، اس بار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ منت پوری کرنے کے لیے عمرے کے ارادے سے آپ فرماتے ہیں جب میں نکلنے لگا تو اس بار حضور علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا، اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ اس بار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا کہ اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، تو اس بار مجھے اتنی زیادہ خوشی ملی، اس بار مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اگر مجھے پوری دنیا کے خزانے بھی مل جاتے تو اس سے اتنی زیادہ مجھے خوشی نہ ملتی۔ یعنی حضور علیہ السلام کا کسی کو بھائی کہہ دینا یہ اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ تو سامعین یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس کے آگے دوسری ویڈیو بنائیں گے۔